نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 60 سال پیچھے لوٹ گیا ہوں۔ 1962 میں میں یہاں کا طالب علم تھا۔ میری کیفیت اس وقت جذباتی ہے کیونکہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا، اور خاص کر جب کالج کے الیکشن ہوتے تھے تو سارے کینڈیڈیٹ اپنی اپنی تقاریر کیا کرتے تھے، تو میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا۔ درسگاہ اور درس دینے والے دونوں مقدس ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تقدیس کی جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں 2 باتیں پہلے کروں گا آپ سے، اس کے بعد تھوڑا سا علامہ کی طرف آؤں گا، تاکہ ہمیں زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے اور کچھ سیکھنا ہے، کچھ ڈیلیور کرنا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا امام میں تبلیغ دین کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے؟ لوگ اس وقت بڑوں سے اجازت لیا کرتے تھے، ادب اور احترام بہت ہوتا تھا۔ تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ یا امام شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تبلیغ بغیر بولے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولنا نہیں ہے، اپنے کریکٹر سے، رویے سے، ایٹیٹیوڈ سے، ایپٹیٹیوڈ سے، بیہیویئر سے تبلیغ کرنی ہے۔ اور اگر ہم نے علامہ کے گیت گا لیے، رسول اللہ کے گیت گا لیے، اولیاء اعظام کے گیت گا لیے، تو ہمیں کیا نصیب ہوا؟ ہمارے حصے میں کیا ہے؟ اچھے فکر کے، اچھے اخلاق کے، اچھی اپروچ کے بندے بن جاتے ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو، کہ آپ نے ایک ہفتے میں 10 منٹ گفتگو کے لیے چنے۔ کوئی خطبہ میرے آقا کا 12 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ 12 منٹ کا وہ خطبہ ہے جو سب سے لمبا ہے، جو خطبہ حجت الوداع ہے۔ باقی کوئی گفتگو لمبی نہیں ہے، 10 منٹ میں خطبہ ختم کرتے تھے۔ 168 گھنٹے ہوتے ہیں ایک ویک میں، 168 آور، مگر گفتگو کتنی رکھی؟ 10 منٹ۔ تو ایمفیسائز کس چیز پہ تھا؟ ایمفیسائز عمل پر تھا، کیونکہ آپ ہر ایک کے پاس انرجی کا جو سیل ہے وہ ایک ہے، اس کو باتوں میں لگا دے یا عمل میں لگا دے۔ یہ پروفٹ کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بات ہے کہ آپ باتیں کم کریں، عمل زیادہ کریں، تاکہ آپ دنیا کو کچھ دے سکیں، اپنی امت کو، اپنے ملک کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو کوئی ان کے سرو کر سکیں، ان کی بہتری کر سکیں۔ اور عملی بہتری سے بڑھ کے کوئی عظیم کام نہیں ہوتا کیا عملی طور پہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں۔ ابھی جتنے مقررین بھی تشریف لائے، نوجوانوں میں سے بھی اور بوڑھوں میں سے بھی، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس کو سب نے اس پر گفتگو کی، مگر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی کبھی سوچا کہ یہ عملاً کیسے پاسبل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج 1438 یا 1440 سال بعد وفات کیسے ممکن ہے؟
اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو کسی نے مجھے کہا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فرمانے لگے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے تھی۔ کیوں؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ راتوں کے میرے آقا اٹھتے اور امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے اور سینہ ایسے کھول رہا ہوتا ہے جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ تو اب اگر جس کو محبت ہے رسول اللہ سے، وہ جس سے رسول اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ کملی والے کی امت سے پیار نہیں کرتے تو آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی اپنے مشن سے، جس کے لیے جنگیں بھی لڑی، خون بھی بہایا گیا، پریشانیاں بھی اٹھائی گئیں۔ تو مشن کیا تھا؟ دو مشن تھے مین، کہ تمام کائنات سے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تمام جن و انس کے لیے، تمام جن و انس کے لیے۔ تو مشن کیا تھا؟ پوری کائنات سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ، پوری کائنات سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ، اور پوری کائنات میں تمام مخلوق کے استحصال کا خاتمہ۔ یہ دو بڑے مشن تھے۔ تو اگر آپ کو اس مشن سے محبت ہے تو آپ یقیناً عاشق رسول ہیں۔ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ سچے عاشق رسول ہیں، اگر اس کے مشن سے پیار کرتے ہیں، جو اس کی اچیومنٹ تھی، جو اس کا گول تھا، جو اس کا ٹارگٹ تھا، جو اللہ نے اس کو اسائنمنٹ دی تھی۔ صرف باتیں کرنے سے عشق مصطفیٰ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی کبھی کسی عاشق نے بھی کلیم کیا ہے کہ میں عاشق ہوں؟ زمانہ کہتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، تمہاری ہڈیوں میں بھی اتر گیا، تمہاری رگ و جان میں اتر گیا۔ اگر یہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، عشق مصطفیٰ کی بات نہ کرو۔ کھانا ایک نوالا کسی کو دیتے نہیں ہو، جوتا ٹوٹا ہوا بھی کسی کو نہیں پیش کرتے ہو، پھٹا ہوا کپڑا تک تو دیتے نہیں ہو، عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو۔ خدا کا واسطہ ہے۔ تو علامہ کے اس شعر کو سمجھیے خدا را، پھر کائنات آپ کی غلام ہوگی، ابھی آپ زمانے کے غلام ہیں۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا، اور نوجوانوں سے اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا اثاثہ آپ ہے، ہمارا مستقبل آپ ہے۔ میں تو اپنے نوجوانوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، ہم جو بوڑھے ہیں نا، جو مشترکہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہم میں منافقت پائی جاتی ہے، اور یہ میری نوجوان نسل ہے، ان میں کوئی ہیپوکریسی نہیں ہے، ان میں منافقت نہیں ہے، یہ سچے سچے بندے ہیں۔ اس لیے میں تو نوجوانوں کو علامہ نے اپنے تعلق کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہونا چاہیے، جس طرح اظہار کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے۔ اب ربائی ہے، جس نے علامہ کو بام عروج پہ پہنچایا، یہ وہ ربائی ہے۔ نصیب جاگ گئے علامہ کے اس ربائی کے بعد۔ تو غنی اظہر تو عالم الفقیر، روز میں شہر رہائے من پذیر، گرتنی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اس کو سمجھایا کبھی؟
اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی خرابیوں اور خامیوں کا اقرار، اس کا اظہار کہ میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، پتہ ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اتنا سیاہکار ہوں، اتنا روح سیاہ ہوں۔ شرمندہ لائن میں لگے ہوں گے کملی والے کے، تو دوسرے انبیاء کے سامنے کملی والے کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ علامہ کی انتہائی اپروچ ہے، انتہائی نگاہ ہے کہ اپنی گنہگاری کا اقرار کرنے کے باوجود اس سے بچنے کے لیے چھپا کے میرا حساب لینا، مگر یہ بھی مقصود ہے کہ دوسرے انبیاء کے سامنے رسول اللہ کے لیے یہ نہ ہو کہ اس کے امتی تو سارے خراب ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، گنہگار ہیں، اس کی بھی لاج رکھنی ہے، پردہ اس لیے بھی ضروری ہے۔ یہ علامہ کے معاملات جو ہیں یہ اتنے کوئی آسان معاملے نہیں ہوتے علامہ کو سمجھنا۔ جیسے قرآن کے لیے کہا جاتا ہے نا، قرآن الہامی کتاب ہے، تو اس کی سمجھ بھی الہامی ہے، وہی عطا کرتا ہے، ورنہ سمجھ نہیں آتی قرآن کو، وہ بھی الہامی ہوتی ہے، وہ بھی پروردگار اعلیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ ابھی یہاں شعر ابھی دہرایا بھی گیا، اس سے پہلے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جتنی ضرورت اس کی آج ہے کل نہیں تھی۔ ہم مغرب کے علوم سے اتنے متاثر ہیں کہ مغرب زدہ ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کے انداز، لباس، چلنا پھرنا، گفتگو، ہر چیز میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم نے انداز ہی وہ اپنا لیے ہیں جو اہل مغرب کے انداز ہے، شادی بیاہ میں، مرنے جینے میں، معاملات میں۔ حالانکہ علامہ نے بہت پہلے آپ کو ایڈوائز کیا کہ تو نے ان کے علوم سے پیچھے نہیں جانا، ان کو فالو نہیں کرنا، تیرے لیے فالوئنگ موجود ہے مدینہ میں اور نجف میں۔ مدینہ سے مراد میرے آقا وسلم ہے اور نجف سے مراد مولا علی ہے۔ تو آپ کو روٹ دیا ہے علامہ نے کہ تیرا علم، حکمت، دانائی، عمل کے لیے محور کیا ہے، اس کے لیے مخزن کیا ہے، وہ مدینہ ہے اور وہ نجف ہے۔ ناکام ہوا یہ آپ کے پڑوس افغانستان میں، دنیا بھر کی ٹیکنالوجی، سرمایہ، بے شمار مخلوق، اللہ کے آگے سر جھکانے والوں نے اس کو جھکا کے رکھا۔ تو آپ نے اپنی جو زندگی میں پرائرٹی فکس کرنی ہے آئندہ کے لیے، عملی زندگی میں کودنا ہے، عملی زندگی میں جانا ہے، تو خدا را ذہن میں جو تاثر رکھیے گا وہ مدینے کا اور نجف کا رکھیے گا۔ باقی چیزیں بہت عارضی ہیں، صرف سامان کے لیے زندگی گزارنا، اتنی عظیم زندگی کو گھٹیا راستے میں لگانے کے لیے۔ سب سے عظیم اللہ ہے، اللہ کے لیے جیو تم بھی عظیم ہو جاؤ گے، اللہ کے لیے کرو تم بھی عظیم ہو جاؤ گے۔ اپنی اپروچ کو، اپنی سوچ کو بدلنا۔ میں مختصر باتیں کر رہا ہوں کیونکہ کافی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا ہے، کافی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ اسی طرح علامہ نے کہا ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ یہ کرگس اور شاہین کی مثال کیوں دی علامہ نے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے دی ہے۔ کرگس جو ہے، گدھ جو ہے، اس نے کبھی کسی زندہ چیز کو شکار نہیں کیا۔ گدھ کی ہیبٹ یہ ہے کہ وہ صرف مردہ چیز کھاتا ہے۔ اگر وائلڈ لائف کی فلمیں آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ جانور کا وہ کھڑے ہو کے پڑے بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب یہ جانور کا سانس نکل جائے، یہ مر جائے، تب اس کو چونچ مارتا ہے۔
تو کتنی گھٹیا حرکت ہے، کتنا پور ہے وہ۔ اور شاہین کیا ہے؟ شاہین کی سنت کیا ہے کہ رزق کے لیے نیچی پرواز نہیں کرتا، دور سے ہی دیکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی آنکھ عطا کی ہے جو شکار کو تاڑ لیتی ہے اور مشکل شکار کرتا ہے، اور ہر مومن مشکل شکار کرتا ہے، بھیک سے نہیں گزارا کرتا، مانگ کے گزارا نہیں کرتا۔ میں آپ سے قسم کھاتا ہوں، بہت بڑا مرکز ہے جو میں چلا رہا ہوں، اللہ مانگا کبھی نہیں مانگا، جو مانگنا ہے اس سے مانگنا ہے۔ محنت، جدوجہد، لگن، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن، اگر یہ شاہین سے آپ نے نہیں سیکھنے، شاہین آپ کو کہتا ہے علامہ، پرندے کو نہیں کہہ رہا، یہ غلط فہمی ہے، یہ تمثیلی انداز ہے ایک بات کرنے کا۔ آپ اس کے شاہین ہیں، پاکستان کا ہر نوجوان اس کا شاہین ہے۔ آپ نے صرف اس کو اپنانا ہے کہ میں نے مانگ کے نہیں کھانا، میں نے اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اور دیکھیں شاہین جو ہے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں بیٹھتا جا کے، کیوں؟ خوشامدی نہیں ہوتا، خوشامد نہیں کرتا، اس کے اندر بے باکی ہے، جرت ہے، تخیل ہے، ایکٹ ہے، جھپٹنا پلٹنا، ساری کمال اور خوبیاں شاہین میں موجود ہے۔ تو آپ کا ہمارا ہر بچہ شاہین ہے۔ زندگی کے جس دوڑ میں بھی کل وہ نکلے گا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد جس راستے پہ بھی جائے، ذہن میں یہ بٹھا لے کہ میں نے اپنا شکار خود کرنا ہے، میں نے یہ مشن دینا ہے زمانے کو کہ میں نے بھیک نہیں مانگنی، منتیں نہیں کرنی، ایکسکیوز نہیں کرنا، جرت اور بے باکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور بااخلاق گزارنی ہے۔ اب جیسے وہ علامہ کا شعر تھا، بڑا دنیا گاتی رہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کیا قائد اعظم مومن نہیں تھا؟ بے تیغ ہی لڑا ہے، اتنا بڑی مملکت آپ کو لے دی۔ علامہ بھی بے تیغ ہی لڑا ہے۔ اصل میں یہ شعر کی جو بنیاد ہے وہ اس بات میں ہے کہ اسباب دنیا پہ بھروسہ نہیں کرنا، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہمارا وتیرہ یہ بن گیا ہے، اسباب دنیا کے چکر میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر کائنات میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جتنی جنگیں ہیں اسلام کی اٹھا کے دیکھ لیں، تھوڑے سامان تھوڑا پہ ہے، اور یقین اس بات پہ ہے کہ فتح اللہ کے اختیار ہے، کسی سامان کے اختیار میں نہیں ہے، تو زندگی میں آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اسباب پہ بھروسہ چھوڑ دیں۔ اس شعر کا مطلب علامہ کا یہ ہے کہ اسباب پہ بھروسہ چھوڑ دیں، بھروسہ اللہ پہ کریں، مسبب الاسباب پہ کریں، اپنے اوپر بھی مت کریں ورنہ کبر میں پڑ جائیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ایک بات پر امیدی کی ہے بہت بڑی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ نوید ہے آپ لوگوں کے لیے جو کاوش میں، کوشش میں، جدوجہد میں، محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کا مستقبل تابناک ہے، چمکتا ہوا ہے۔ جو میں ایسی بات آپ سے کہہ چلا ہوں، بہت سارے بزرگان دین کی کتب، ان کے رسالہ جات، ان کی گفتگو، اور جو مجھے روحانی طور پہ معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت جلد پاکستان دنیا کا لیڈر ہوگا، لیڈ کرے گا ورلڈ کو، نہ صرف امت کو، پوری دنیا کو لیڈ کرے گا، صرف امت کو نہیں کرے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ پتہ نہیں میں دیکھ پاؤں یا نہیں، کیونکہ میں اب 76 سال کا ہوں، مگر یہ آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، زیادہ دور نہیں ہے بات، کہ وقت ایسا آنے والا ہے
ابھی تو ہم منافقت کے دور سے گزر رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کی طرح پاکستان کو بھی منافقت فیس کرنی پڑ رہی ہے، مگر یہ زیادہ دیر کی منافقت نہیں ہے، کیونکہ یہ نوجوان بچے جیسے ہی پروان چڑھیں گے، عملی زندگی میں داخل ہوں گے، منافقت کا دور ختم ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے اور شک، آپ دیکھیں گے کہ کبھی آج ہماری بات سنی نہیں جاتی اور صرف ہماری بات قبول کی جائے گی۔ انشاءاللہ۔ ایک بہت خوبصورت بات میں نے صبح بلکہ پروفیسر قدرت صاحب سے بات کر رہا تھا، جو بہت ضروری ہے کرنی۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو بیٹا لینا سکھاتی ہے، نفع سکھاتی ہے، نقصان سے بچنا سکھاتی ہے، اور دل قربانی سکھاتا ہے، ایثار سکھاتا ہے، دینا سکھاتا ہے۔ اگر آپ کا دل آپ کا زندہ ہو گیا تو اللہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ ایسا رکھے گا، آپ کو دینے والوں میں کر دے گا، خون دینے والوں میں کر دے گا، جان دینے والوں میں کر دے گا، مال دینے والوں میں کر دے گا، ہدایت دینے والوں میں کر دے گا، علم دینے والوں میں کر دے گا، حکمت دینے والوں میں کر دے گا۔ یہ دل کے معاملے ہیں۔ علامہ نے کوئی یہ چھوٹی سی بات نہیں کی، بہت بڑی بات کی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب خودی کو لوگوں نے نہیں سمجھا، علامہ کی خودی مس انڈرسٹوڈ ہے، بہت بڑی میجارٹی نے علامہ کی خودی کو نہیں سمجھا۔ حالانکہ علامہ کے 4-5 پیغامات تھے بہت تگڑے: مومن بننا، رسول اللہ سے محبت کرنا، شاہین بننا، اور خودی کو سمجھنا۔ پروردگار عالم نے کائنات کی ہر چیز سے حضرت انسان کو سجدہ کروایا، مگر انسان کا صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے تیار کیا۔ یہ خودی ہے آپ کی کہ آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ سبحان اللہ، اگر آپ نے اس کو مینٹین کر لیا تو علامہ کا خواب آپ پورا کر دیں گے سبحان اللہ، کہ آپ کا سر کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ اپنے ضرورتوں کے لیے، اپنی احتیاج کے لیے کسی کی منتیں نہیں کرنی، زندگی میں چیزیں حاصل کرنی ہیں، جدوجہد کرنی ہے، جستجو کرنی ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔